السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 89، سلسلہ وار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی ترتیب یہ بنائی تھی کہ 1 سال وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے اور 1 سال وہ حج کے لیے جاتے تھے۔ چونکہ اس زمانے کا حج کچھ گھنٹوں کی فلائٹیں نہیں ہوتی تھی، تقریباً رجب سے نکل جاتے تھے حج کے لیے، تو رمضان بیچ میں کر کے آہستہ آہستہ جو وہ حج میں پہنچتے تھے۔ کاروں کا سفر نہیں ہوتا تھا، گھوڑوں پر اونٹوں پر وہ سفر ہوتا تھا۔ راستے میں دین کا کام کرتے کرتے حج میں پہنچتے تھے، حج کر کے مدینہ منورہ کر کے واپس آتے تھے تو 8 مہینہ 9 مہینہ کا یہ سفر ہو جاتا تھا ان کا۔ چونکہ بڑے عالم تھے، جہاں جاتے تھے وہاں ان کے شاگرد تھے، ان کا خوب اکرام ہوتا تھا اور سب کو جو ہے وہ بانٹتے بانٹتے دین دیتے دیتے پہنچتے تھے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جب یہ پہنچتے تو وہاں کے علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حرمین شریفین کے ائمہ ان کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے اور یہ اپنا درس دینا جب شروع کرتے تھے تو سارے درس وہاں جو ہوتے تھے مسجد نبوی میں یا مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں، یہ سارے درس جو ہے وہ بند ہو جاتے تھے، صرف ان کا درس چلتا تھا۔ لوگ جو ہے وہ ان کے درس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ اچھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ حرمین شریفین میں جتنے علماء، جتنے فقہاء اور جتنے زہاد ہوتے تھے، ان سب کا خرچہ بھی یہی اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ترتیب بنا رکھی تھی کہ سالانہ ان کو جو ہے پہنچ جایا کرتا تھا اور ان کے نام کے ساتھ تھیلی پہنچ جاتی تھی۔ جب جاتے تھے تو سارے لوگ ان کو گھیر لیتے تھے۔ کعبے کے اندر جب طواف کرتے تھے تو لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے طواف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ، اچھا ہر سال یہ حج بہت کرتے تھے اور عمرے بھی بہت کرتے تھے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی بہت کرتے تھے اور کتابیں بھی بہت لکھتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اپنے یہاں خراسان میں، ایران میں لوگوں پر یہ دین کا کام بھی بہت کرتے تھے، حدیث لوگوں کو بتاتے۔ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے نکلے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمیشہ مجھے دعا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے قصے اپنے بیانوں میں بہت بیان کرتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے دعا دیتے تھے کہ میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میرے لیے قبول فرمائی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام بھی لیا، صرف اس کا فضل اور کرم ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں، استعداد نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واٹس ایپ کا سبق بھی شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتابیں بھی لکھوائیں، قرآن کے ترجمے کروائے الحمدللہ، اور اب لفظ بلفظ ترجمہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 30واں پارہ ہو گیا ہے، اس کا نام رکھا ہے ریاض القرآن العظیم، جدید، نہایت ہی آسان لفظ بلفظ ترجمہ اور نہایت ہی آسان رواں ترجمہ۔ یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تو حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اب عبداللہ بن مبارک حج میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ہے، وہ جو ہے کوڑے کباڑے پر کھڑی ہوئی کوئی چیز لے رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے قافلے والوں سے کہا بھی ٹھہر جاؤ، یہ کون ہے عورت دیکھو۔ اس نے کوئی چیز نکالی، کوئی چیز نکال کر اس نے مجھے تھیلی میں چھپائی اور چھوپی تھیلی میں چھپا کر یہ جو ہے لے کے چل دی۔ تو عبداللہ بن مبارک بھی پیچھے پیچھے گئے، ایک گھر میں داخل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ابھی آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ یہ فرمایا آپ سے وہ کوڑے کباڑے سے کیا چیز اٹھائی؟ تو وہ عورت رو دی اور اس عورت نے کہا میں سید گھرانے کی لڑکی ہوں اور کئی دنوں سے میرے گھر پر فاقہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے،
اور کوئی پرسان حال نہیں، تو میں نے وہاں سے کوئی چیز ایسی اٹھائی جو بچوں کو میں کھلا سکوں۔ اس پر عبداللہ ابن مبارک بہت روئے اور اپنا حج کا جتنا خرچہ تھا اور جو لے کے جا رہے تھے وہ سارا کے سارا اس عورت کو دے دیا اور واپس خراسان آ گئے، حج میں نہیں گئے۔ اور جب حج ہوا تو اس زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ سال حج کس کا قبول ہوا، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ کسی کا بھی قبول نہیں ہوا، لیکن ایک آدمی حج میں نہیں آیا، اس کا حج قبول ہوا، اس کی برکت سے اللہ نے سارے عرفات والوں کا حج قبول کر لیا۔ بھئی کون ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ خراسان میں عبداللہ ابن مبارک ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ سارا سن رہے تھے، یہ وہاں سے چلے مکہ سے اور ایران پہنچے، کتنے مہینے میں پہنچے ہوں گے، عبداللہ ابن مبارک سے سارا قصہ سنایا اور یہ فرمایا یہ قصہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت روئے، اے اللہ میں نے تو یہ چھپی نوکی کی تھی لیکن تو نے سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔